الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو تمام تعریفیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ساری مخلوقات کر رہے ہیں، وہ سب کی سب محمود حقیقی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس کی دلیل بتائی تھی کہ اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر کل بات ہی کر رہا تھا کہ یہ سارا جو جگت اللہ پاک نے جگمگایا ہے وہ اپنی صفت رحمت سے ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا اور اللہ کو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک اکیلا تھا، کوئی چیز نہ تھی۔ والاول اللہم انت الاول، آپ سب سے پہلے ہیں، لیس قبلک من شیء، اللہم انت الاول فلیس قبلک من شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ آپ انت الاول، آپ سب سے پہلے سے ہیں، اس وقت سے ہیں کہ لیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کریں، عربی اول ہم نے ان سے پڑھا، مولانا عبدالرشید قیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بقرعید کی چھٹی ہونے والی تھی، تھوڑے طلبہ سے دل لگی کر رہے تھے، تو انہوں نے سمجھایا تھا، پہلے 5 لکھا، کئی سے پہلے کیا؟ کہا 4، کئی سے پہلے کیا؟ کیا 3، کئی سے پہلے کیا؟ کیا 2، کیا اس سے پہلے کیا؟ کیا 1، کیا اس سے پہلے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن 1 کب سے ہے؟ جواب ہمیشہ سے ہے۔ آپ گنتی میں کہیں بھی چلے جاؤ تو 1 تو رہے گا، تبھی تو 2 بنے گا، تبھی 3 بنے گا، پھر تو 1 ہمیشہ سے ہے، سمجھیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت سے اولیت اس کو حاصل ہے کہ ہمیشہ سے ہے، اس دور میں کہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، اللہ ہی سب سے پہلے۔ اور اللہ ہی کی شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور آپ سب سے آخری ہے، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو آپ ہی اول، آپ ہی آخر۔ انت ظاہر فلیس فوقک شیء، آپ بالکل کھلے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالکل ظاہر و باہر ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کیا، ان کو اسٹالین کمیونسٹ، اسٹالین اس کا اصل بانی ہے، رشیا ختم ہو گیا تو اس کے وہ دعوے دار تھے۔ بہرحال کمیونسٹوں کے لیے مشہور و معروف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک کمیونسٹ سے جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہی کہتا سب چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہے، سب چیزیں زمانہ اپنے اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر آدمی پیدا ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر ختم ہو جاتا ہے۔ درخت اور جڑ جھنکھار اپنے وقت پر پیدا ہوتے ہیں چوماسے میں، اور خود بخود جو ہے میں اور جو میں شکر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان ہے الا حیات الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے اور زمانہ ہی سب کچھ ہے، دہریہ جس کو بولتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ طے ہوا، معروف باتیں کہ ایک بیچ میں ندی بیچ میں پڑتی تھی، اور مناظرہ طے ہوا کہ بھی فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر آ جانا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماتحت جو ٹائم طے ہوا، مثلا سمجھو 10 بجے کا تھا، 10 بجے امام صاحب نہیں پہنچے، 11 بجے نہیں پہنچے، مجمع پورا بالکل جلسہ گاہ بری ہوئی تھی، تو کہا ابھی امام صاحب تو آئے نہیں۔ تو سامنے سے باقاعدہ للکار رہا تھا، اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو آتے نہیں، ہار گئے، اللہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ اللہ کرتے کرتے 1 بجے پہنچے امام صاحب۔
تو سب سے پہلے دہریے نے یہ کہا کہاں گئے تھے ابھی تک؟ اگر اللہ کے دعوے دار ہو تم تو پھر جلدی آ جاتی، مناظرہ ہو جاتا۔ تو کہا بات اصل یہ ہے، میرے یہاں آنے میں بیچ میں ندی پڑتی ہے اور کوئی کشتی وشتی تھی نہیں، تو میں پریشان تھا، وقت ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے درخت کے اوپر نظر ڈالی تو ایک بہت بڑا درخت تھا، تو کیا دیکھتا ہوں اچانک خود بخود اس کی شاخیں کٹ کر کے نیچے آئی اور ان شاخوں میں سے خود بخود پٹیے بن گئے، تختے بن گئے، اور وہ سب تختے خود بخود سرکتے ہوئے ایک کے بعد دیگر آتے گئے میرے سامنے۔ پہلے ایک تختہ آیا، پھر دوسرا جوائنٹ ہو گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو خود بخود جو ہے کشتی بن گئی۔ تو میں اس میں بیٹھا اور یہاں آیا تو ظاہر سی بات درخت سے کٹیں، تختیاں بنیں، اور پھر جب یہاں میں بیٹھوں اور یہاں ہوں تو دیر تو لگے نا، دیر تو لگے نہ لگے، یہ تو بہت جلدی آ گیا ہمیں کہ اتنی جلدی سے 2 گھنٹے میں کشتی بن گئی اور میں آ گیا، اور وہ بھی خود بخود مجھے بغیر ڈرائیونگ کے خود بخود لے آئی ملاح کے بغیر۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کیسا بیوقوف ہے، تم اس کو اپنا امام سمجھتے ہو اور جو ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں کیا خود بخود کشتی بن سکتی ہے، خود بخود درخت کر سکتے ہیں، خود بخود تختے جڑ سکتے ہیں، خود بخود آ سکتی ہے، کیا کتنا بے عقل ہے۔ تو امام صاحب نے کہا تو ہار گیا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ پوری کائنات کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے کیا؟ تو سب لوگ سمجھ گئے کہ ہاں وہی اول ہے، اسی ساری کائنات کو اسی رب العالمین نے جو ہے بنایا ہے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو وجود دیا ہے نا، اس سے پہلے اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا۔ تو جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہ اپنی صفت رحمت سے کیا ہے، اور میں نے کل بتایا تھا کہ اس کی ساری صفات 2 میں تقسیم کر دو، ایک رحمت میں اور دوسری غضب میں۔ تو ساری کائنات سجا کر کے 7 آسمان 7 زمین اور جنت و جنتوں کے اوپر آخری اوپر جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کا جو تخت ہے وہ عرش، اور عرش کے اوپر سب کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کے بالکل سرحانے یہ لکھا ہوا ہے رحمتی رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو ساری کائنات جو ہے سب اللہ کی صفت رحمت سے چل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت والی صفت کا غلبہ میں بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یقین دلانے کے لیے اپنی نبوت اور اپنی بعثت کی قسم کھائی، اور یہ کہا والذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراق بفراقہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس نے مجھے حق لے کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس پرندے کی جو اپنے بچوں اور چوزوں کے ساتھ رحم کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ اسی غلبہ رحمت کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک قانون بنایا کہ میرے بندو جو کچھ کر چکے ہو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا گرم گرم آنسو بہا لو، دل غمگین کر لو، صدمہ جمع کر لو، اور ارحم الراحمین کے سامنے یوں کہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یا ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب، جب 3 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک، حاضر ہوں میں بندے، میں حاضر ہوں، مانگ، تیری ہر مانگ کو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے ارحم الراحمین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر اس شخص کو لے آئے، عمر نے کہا 3 دن سے یہ رو کرتا ہے، میری بات ہی نہیں مانتا، اور وہ پورا قصہ آپ کے سامنے تھا۔ وہ تو لڑائی بڑائی کی وجہ سے آپ اس کی جو اس کے نتیجے پر میں پہنچا تھا اسی وقت کنجی والے لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں قرآن میں اللہ ان الانسان
انسان جو ہے بہت جھگڑالو واقع ہوا ہے، بات بات میں لڑنا، بات بات میں بھیڑنا، یہ اس کا کام ہے۔ اکثر شیء جدلا، دنیا میں جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو تو یہ انسان ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ لڑنے والا ہو تو یہ انسان ہے۔ دیکھتی نہیں ہو کیسا لڑ رہے ہیں، یعنی سوچ نہیں سکتا اس طرح جو ہے ظلم ہونے کی بھی کوئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ عورت ذات ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے، اور جو ہے اتنا بڑا ظالم اپنا گھٹنا رکھ کر اس کو جو ہے دبا رہا ہے نا، پوری کائنات دیکھ رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ اس ایک لڑکی کے اوپر جو ہے یہ جو گھٹنا رکھتا ہے ایک لڑکی کے اوپر نہیں رکھتا۔ مسلمان جو 55 ممالک کے مالک اور سربراہ ہیں ان کے سینے پر یہ گھٹنا رکھتا ہے یہ ظالم۔ خیر اللہ پاک جو ہے ان ظالموں کو اپنے وقت پر مزہ چکھائے گا۔ وباءوا بغضب من اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا حق کیسے سمجھ ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ۔ اصل میں آج کل اسرائیل جو ہے ظلم کرتا ہے فلسطینیوں پر، اور اسرائیل جو ہے برابر ظلم ڈھا رہا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی اس طرح جو ہے ظالمانہ کارروائی، یعنی بس اللہ ہی ان کو ان کی ظلم کا مزہ چکھائے گا۔ تو وہ اس طرح آیا ہے کہ باقاعدہ مسلمان بچی کو جو ہے اسرائیلی پولیس گھٹنا رکھ کر یوں اس کو سلایا اور باقاعدہ کچلنے کی بات کر رہا ہے، اور بالکل نہتے مسجد اقصیٰ، مسجد قبلے والی مسجد قبلے اول، اس میں باقاعدہ فائرنگ کر کے باہر نکالتے ہیں مسلمان، اور جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہو تو ہر مرتبہ رمضان ہی میں وہ لڑائی کرتے ہیں۔ ایسا بھی گزشتہ لڑائیوں میں تھا کہ باقاعدہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں مسلمان اور جنازے کے اوپر بم چھوڑا۔ یہ ہے قرآن نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بضرور تم سب سے زیادہ مسلمانوں اپنا دشمن کسی کو پاؤ گے تو یہ یہودی ہے، والذین اشرکوا، اور اس کے بعد نمبر 2 پر یہ مشرکین ہے۔ یہ لوگ، یہ پوری کیبنٹ جو ہے نا بابا کی پوری کیبنٹ جو ہے وہاں جا کر کے باقاعدہ اپنے سارے افراد کو 2002 میں جب سے یہاں تب سے اپنے آدمیوں کو لے جا کر وہاں ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو اسرائیل میں کیا سیکھنے کا ہے؟ یہی سیکھنے کا ہے، ظلم سیکھنے کا، ظلم کیسے کرے۔ کشمیریوں کو جو اپنے ظلم کے نیچے جو کسا ہے انہوں نے، وہ ان کی پالیسی بتایا کہ ایسا کرو کشمیر میں۔ تو اللہ نے کہا سب سے زیادہ دشمن جو ہے تم اپنے یہودیوں کو پاؤ گے، والذین اشرکوا، اس کے بعد ان مشرکوں کو پاؤ گے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے ایک وبا سے چابک ماری ہے، ورنہ وہ تو سب پلاننگ پورے کر چکے تھے۔ اللہ ان کو ذلیل کرے۔ تو میں تو آپ سے صرف کیا کہہ رہا تھا، ہاں، تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوگی لیکن بہت ہی اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ان تمام مخلوقات کو اپنی نیابت کے لیے چنا نہیں، اپنی نیابت کے لیے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر فقط اور فقط انسان کو چنا۔ آگے ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیرے پروردگار نے کہا فرشتوں سے کہ میں اب خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ تو اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اصیل ہے، اب اس کا نائب وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کے نائب کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اور فرشتے وغیرہ سب عالم مغیبات میں ہیں۔ یہ عالم شہود جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس دنیا میں اللہ رب العزت کی نیابت یہ انسان کرے گا، تو ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیابت ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہ اس طرح کرو کہ اللہ نے اپنے اندر کے جو اوصاف ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انسانوں میں اتار دیا ہے، ان صفات پر پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلقت بنی آدم، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر، یہاں مراد صورت سے صفات ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے خلق اللہ آدم
علی صورت الرحمن، آدم کو اللہ نے پیدا کیا رحمان الرحیم کی صورت، رحمان الرحیم کی صفات پر، ہے نا؟ یعنی جیسے ہم کوئی مسئلے کو کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ ہے، تو گویا معنویت کو تعبیر کرتے صورت کے لفظ سے، تو اس حدیث پاک میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن صفات کا مالک ہے ان صفاتوں کا کے اوپر انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ سمیع ہے تو اللہ نے انسان کو بھی سننے والا بنایا ہے، اللہ جو ہے بصیر ہے، انسان کو اللہ نے دیکھنے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، انسان کو بھی اللہ نے عقل اور حکمت دے کر کے بنایا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسان کے اندر بھی اللہ نے رحمت کو رحم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف والے ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں سے منتقم بدلہ لینے والے ہیں، انہی سب کا تعلق غضب سے ہے، تو اللہ نے انسان میں غضب بھی رکھا ہے۔ تو یہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، ان صفت کے اوپر انسان کو گھڑ کر اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کہا یہ تمہارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے ساتھ، جس میں سب سے اولیت یہ ہے کہ میں تمام صفات پر صفت رحمت کو غلبہ دیتا ہوں، تو تمہیں بھی اپنی ذات کے اندر جو رحم ہے، جو عفو درگزر ہے، اس صفت کو تمام صفات پر غلبہ دینا چاہیے۔ یہ ہمارا امتحان کو، یا دوسرے لفظوں میں ہم اللہ کی گویا نیابت کر رہے ہیں اس عالم شہود میں، اس عالم میں یہ ہمارا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے کہ کیا اللہ جس طرح رحم کرنے والا، اللہ جو اپنے رحم کو غلبہ دیتا ہے تمام غضب والی صفات کے مقابلے میں، تو یہ بندہ بھی اپنی صفت رحمت کو، عفو درگزر کو غلبہ دیتا ہے، یا پھر جو ہے اس صفت کو، رحمت کو پیچھے کر کے جو ہے غضب کو آگے لے آتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کامل کون ہے؟ انبیاء۔ اور تمام نبیوں میں اکمل الکاملین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، جو خوبیاں، اس میں صفت رحمت ہی کا غلبہ ہوگا نا۔ اس سبق کو آپ یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب بندوں کی اور انبیاء کی تربیت کرتا ہے، اور رب العالمین میں انبیاء بھی آ گئے، العالمین میں صحابہ بھی آ گئے، العالمین میں سارے انسان آ گئے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے کہ تمہارے اندر صفت رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں کون ہوں؟ الرحمن الرحیم۔ کل بتایا تھا غزوہ احد کا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جو ظالمانہ جو بات ہوئی، ناک کان سب کاٹ کر کے، کلیجہ چبا کر کے آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس وقت جو ہے آپ نے ایک قسم اٹھائی اور یہ کہا اپنے صحابہ سے، تم گوار ہو، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میرے اس چچا کے بدلے میں 70 صنادید قریش، 70 ان صنادید قریش سرغناؤں کو میں قتل کروں گا۔ کس نے قسم کھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ تو اب اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں، اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر سزا ہی دینا ہے تو اتنی سزا دو جتنا انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کتنا؟ تمہارا ایک فرد مارے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو صابرین کے لیے صبر بہتر ہے۔ اور آپ والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والکونین، اور آپ کے لیے تو خاص یہی حکم ہے، آپ کے تو صبر ہی کرنا ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کو تو صبر ہی کرنا ہے، صبر کی توفیق ہم سے مانگو، ہم آپ کے اس غصے و غضب کو ٹھنڈا کریں گے، آپ ہم سے صبر کی توفیق مانگو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، رہا میرا غم ہے کہ لا تحزن، آپ غم نہ کرو،
ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو وہ داؤ پیچ کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے جو ان مکہ والوں نے آپ کے خلاف جو ایک بازار ہوا کھڑا کیا ہے، ساری دنیا کو دشمن بنا رکھا ہے، آپ اس کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، آپ تنگی محسوس نہ کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت ہے تقوی والوں کے ساتھ، اور اللہ کا ساتھ ہے محسنون. تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم ادری نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ پالن کرنا ہی ہے، بلکہ اوپر سے تم احسان کرو. کس کو کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور وہ بھی امام الانبیاء کو کہہ رہے. دیکھیے تو یہ بات ہوئی، تب جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر ہوا، صحابہ کو بھی سمجھایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات آئی گئی ہو گئی. یہ غزوہ احد میں یہ آیت اتری تھی. کئی مرتبہ کتنی آیات جو ہے 2 مرتبہ بھی اتری ہے، بھلے قرآن میں 2 مرتبہ نہیں لائی، لیکن جیسے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اس کا نزول ہے، لیکن جو ہے 2 مرتبہ لکھی ہے 1 ہی مرتبہ. تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے تو اس کا نزول دوبارہ اس وقت ہوا جب سارے صحابہ اکرام مکہ فتح ہونے کے لیے پورا لشکر لے کے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا لشکر آپ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے 10,000 سے زائد لشکر ہے جو مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس وقت سب کے ذہن میں وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، ارے یہ وہ صحابہ ہے اخرجوا من دیارہم وعودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اب تو مال و ملکت و جائیداد سے ان کو خیرباد کر دیا گیا تھا، میرے راستے میں بڑے ستائے گئے تھے جو ہمارے سامنے ہے نا، وہ بیچارے آئے ہیں اور عورتوں تک نے ہجرت کی ہے. سلمہ کا واقعہ آپ فضائل اعمال میں آپ کتنا تفصیل سے پڑھتے ہو، سال بھر تک روتی رہی، بیٹا الگ ہو گیا، شوہر الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گئی، ارے باقاعدہ ٹیلے پر حضرت سے گا سال بھر روتی تھی، نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے، اب پورا خاندان رو رہی ہے. خیر تمہیں کہہ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ صحابہ ہے جو ستائے گئے تھے، یہ وہ صحابہ ہے جن کو مارا گیا پیٹا گیا، کیا کیا ہوا. اب جو ہے اللہ پاک عزت دے رہا ہے، فتح مکہ کا مستار. اب جو ہے یہ جتنے مکہ کے صنادید تھے اب بکری بنے ہوئے ہیں، اب جو ہے ان کے لیے مقابلے کی کوئی سکت نہیں ہے. ایسے وقت میں حضرت انصار صحابہ کے جو سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ، انہوں نے باقاعدہ یہ آواز بلند کی، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج جو ہے بدلے کا دن ہے. آج کل تک تمہاری تلوار تھی اور ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جو ہے اس غصے میں اور اس شوخی میں کہ آج تو بدلہ لینا ہی ہے، بلال کا بدلہ لینا ہے، صہیب رومی کا بدلہ لینا ہے، ابو جندل کا بدلہ لینا ہے. کتنوں کو ستایا تھا انہوں نے، ہر ایک کا آج بدلہ لیا جائے گا. یہ بات تھی. اللہ رب العزت نے یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے دوبارہ اتاری اسی وقت کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ہاں بدلہ لینے کا حق ہے، تمہیں لے سکتے ہو، برابر سرابر بدلہ لے سکتے ہو، لیکن لَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو صبر کرنا ہی ہے، کیونکہ آپ کی اخلاق کی تو ہم قرآن میں قسم کھا چکے ہیں. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اللہ قسم کھاتا ہے قلم کی اور جو ہے تقدیر، سارے قلم جو کچھ لکھتے ہیں سب کی قسمیں کھا کر اللہ فرماتا ہے آپ بے شک عظیمانہ اخلاق پر ہے، آپ کو تو صبر ہی کرنا ہے. تو یہ آیت دوبارہ سنائی صحابہ کو، اور وہ عبداللہ جو سعد بن عبادہ جو اعلان کر رہے تھے ان کے پاس سے جھنڈا لے کر انہی کے بیٹے کو دیا اور کہا یوں اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. آج آمینہ کا لال یہ اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا لکم، کوئی میری طرف سے تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. تمہارا حال ایسا ہی تھا جیسے یوسف کے بھائیوں کا تھا کہ بھائیوں نے ستایا،
اور اپنے کندھوں سے پھینکا، دوڑایا میدان میں اور کنویں تک میں اتار دیا، قتل کے پلاننگ کے سب کچھ کیا، لیکن جب بعد میں بادشاہ بن گئے اور وہ لینے کے لیے جب آئے اور سب معاملہ جب اوپن ہو گیا، تب حضرت یوسف نے ہی کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، یہ شیطان بیچ میں آ گیا، لا تثریب علیکم اليوم، 40 سال دور رکھا۔ تو وہی میں آیت پڑھتا ہوں جو میرے بھائی نے پڑھی تھی، اور آج میں کہتا ہوں جو اپنے دروازے بند کرے اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی امن ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جن صفات پر پیدا کیا ہے، اس میں ایک صفت اللہ نے ہمارے اندر ایک خوبی رکھی ہے، رحم کرنے کی۔ تو اللہ خود اپیل کرتا ہے، اے مومنو تمہارا رب رب الرحمن ہے، تو تمہیں بھی رحم دل بننا چاہیے، تمہیں بھی معافی پسند کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم سخت گیر بنو۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر موقع پر پورے اسلام میں تمام تعلیمات میں اسی کو غلبہ دیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ پوری دنیا پر رحم کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ جب اسلام نہیں تھا، یا جہاں نہیں اور جہاں آج کل بھی نہیں ہے، وہاں کوئی رحم کرم نہیں ہے۔ یہ تو اسلام تعلیم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ہے نا، اور اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہ ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور جو قرآن لے کر کے آئے، جس میں جو احکام جو اللہ نے ہم پر اتارے ہیں، وہ یہ بھی سراسر الف سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا کا پورا رحمت ہی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہے، اللہ ہی اس کا حقدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے ساری کائنات کو وجود بخشا، سارے کا عالم کی ربوبیت اللہ ہی فرما رہے ہیں، اور یہ ربوبیت جو کر رہے ہیں کسی کا اس کے اوپر چلتا نہیں ہے، اس کا احسان ہے، اس کی صفت رحمت سے اللہ پاک نے پورے عالمین کو وجود دیا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بندے بھی اپنی صفت رحمت کو غلبہ دے غضب کے مقابلے میں۔ چنانچہ آخری بات کہیں، جیسے حضرت ہمارے ماحول میں ہمارے یہاں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم جو آپس میں معاشرت، ہمارا جو رہن سہن ہے، وہ آپس میں رحم دلی کا ہونا چاہیے۔ یہ سبق پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو ہے خالہ زاد بھائی کا بیٹا مستح، ان کے بارے میں ہے کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وارضاها عنہا، اللہ امت کی طرف سے انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت دھری تو حضرت ابو بکر اپنے اس بھانجے کو، کیونکہ خالہ زاد کا لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھانجا ہوا، تو اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، سارا خرچ اس کا پورے گھر کا نبھاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ مسئلہ جب تہمت کا چلا تو 1 مہینہ اسی میں گزر گیا، جو آپ لوگ سیرت سرکار مدینہ میں پڑھے ہوں گے اور پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال تو 1 مہینے تک جو ہے یہ چالو جو بات ہو رہی تھی، اس میں حضرت ابو بکر کو بھی پتہ تھا کہ مستح بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، منافقین کی بات میں پھنس گیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے اس کا خرچ بند نہیں کیا۔ لیکن جب آیات اتری آپ کی پاکیزگی کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ کچھ کہیں اس سے بری ہے، یعنی لمبا واقعہ ہے، تو اس آیت کے اترنے کے بعد وہ اپنا خرچہ بند کر دیا کہ میرا بنجا ہو کر کے تو نے یہ کیا، تو نے حصہ لیا، خرچ بند کر دیا۔ تب بتائیے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ 7 آسمان اور 7 زمین کا مالک سفارش کر رہا ہے ابو بکر کی، اور قرآن میں ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے فضل والے، فضیلت والے لوگ اور مالداری والے لوگ کیا روک لیتے ہیں
اس بات سے رک جاتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کو دینے میں، اب مسکینوں کو دینے میں، مہاجرین کو دینے میں جو خرچ کے باب میں رک جا رہے ہیں، یہ تینوں صفات حضرت مصطح کے ہیں۔ حضرت مصطح رشتہ دار بھی تھے، حضرت مصطح غریب بھی تھے، حضرت مصطح جو ہے مہاجر بھی تھے، تو یہ تینوں صفات حضرت مصطح میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سفارش کرتا ہے ایسے آدمی کو خرچ کرنے سے آپ رک جا رہے ہو، اللہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تمہیں پسند نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ غفور رحیم، اللہ کی شان تو غفور رحیم کی ہے۔ تو میں جب غفور رحیم ہوں، میں اپنے نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو ابو بکر تجھ جیسا آدمی جو نبی کا خلیفہ ہے، جب نبی رحمت للعالمین ہے تو صدیق اکبر بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے، ہے نا، اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کو جب سنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی تو کہا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اور جو خرچ دیتے تھے اس کا ڈبل کر دیا، اس کا ڈبل کر دیا۔ دیکھیے جناب، اللہ رحمان ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن رحمت ہے، تو مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ رحم و کرم کرنے والا ہونا چاہیے۔ اپنا غیظ و غضب، اپنا غصہ جو بھی سامنے والا ہمارے ساتھ پیش کرتا ہے، عفو و درگزر سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھو یہاں تین چیزیں ہیں، غریب ہے، مہاجر ہے، رشتہ دار ہے۔ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو عید کے دن بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے میں نے اپنے ہی گاؤں میں ایسے لوگ کہا، ارے بھائی کا جنازہ مر رہا ہے پھر بھی معاف کرنے کو بھائی تیار نہیں ہے۔ بتائیے کتنی بری بات ہے۔ نہیں، اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، مر گیا معافی مانگ کر کے، لیکن بھائی نے معاف نہیں کیا، جنازے تک میں شریک نہیں ہوئے۔ بتائیے، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھنجا شریک نہیں ہوا۔ ارے کیا کہ بھنجا بہن کا لڑکا کیا کہیں گے؟ جب بتیجا، ہاں بھنجا، ماموں کے جنازے میں شریک نہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ارے میں تمہاری سفارش، ارے میں سفارش کرتا ہوں، ارے بولو، بات کرو، ارے معاف کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی، لا تنزل الرحمت فی قوم، اللہ کی رحمت ایسی قوم میں نہیں اترتی جس میں ایسے کپٹ دل موجود ہو۔ اگر ایک آدمی بھی ایسا رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، پوری قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی۔ ایسا ہے۔ میں یو کے جا رہا تو ابھی 15 سال ہوئے، تو جب پہلے سال گیا تھا تو اس وقت جو ہے باقاعدہ اس کی والدہ نے میری کہا کہ مفتی صاحب ایسا ہے ویسا ہے، آپ دعا کرو میرا بیٹا مجھ سے بولتا ہو جائے۔ کون؟ ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا مجھ سے بولتا ہو جاوے۔ خیر اتفاق کی بات، اس کے 1-2 سال کے بعد میں حرم میں تھا اور صحیح کر رہا تھا، فون آیا اور والدہ اتنی خوش ہوئی کہ مفتی صاحب تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آج 17 سال کے بعد میرے بیٹے کا خالی مجھ پر فون آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ماں کا کلیجہ ہے، دیکھو تو صحیح۔ اور یہ ایک کپٹ کپوت جو 17 سال کے بعد بھی تیار نہیں ہوا۔ خیر بعد میں تشکیل کے نتیجے میں الحمدللہ پھر بولتا ہو گیا، لیکن اس کا ایک دوسرا بیٹا آج 30 سے 31 سال ہو گئے اپنی حقیقی ماں سے بولنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے، فون تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس ماں نے کھانا روٹیاں پکا پکا کر جس کو بڑا کیا اور حافظ قرآن بنایا، وہ ہے حافظ قرآن، پھر بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو رحمان الرحیم تو سفارش کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ رحمان الرحیم تو ہمیں آگے سے کہہ رہا ہے ارے میری صفت کا غلبہ جس رحمت کے غلبہ ہے تو تم اپنے اندر کیوں رحمت پیدا نہیں کرتے ہو؟ تم کو تو میں اپنی خلافت کا تاج پہنا کے لیے دنیا میں اتارا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ والدہ بیچاری اب بھی بولتی ہے، بڑی عمر ہو گئی 70 سال کے اوپر، تو وہ بیچاری وہ یہ کہتے ہیں میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہی ہوں لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ تعجب ہے۔ ایک قصص کی کتاب ہے عربی میں، اس میں ایک قصہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ فرعون اور شیطان
دونوں کا لقاء ہو گیا۔ تو شیطان نے فرعون کی پیٹھ ڈالا، تو تو عجیب آدمی ہے، کیا ہوا؟ کہا یار تو کیسا آدمی ہے، ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، یوں کہتا ہے نا ربکم الاعلی، اور وہ بھی میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا ارے بھائی اگر یہ جو ہے تو آپ پاچھا لے لیے ہیں، اپنا دعویٰ واپس لے لے، پھر تو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو کہا میں اپنے اور تجھ سے بھی بڑا گنہگار دکھاتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ شخص جس سے اللہ کا واسطہ دے کر کے اس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے تو وہ فرعون اور شیطان تجھ سے اور مجھ سے بھی بڑا گنہگار ہے اللہ کا۔ تو ایسے ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنے گنہگار ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، جو اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ کہہ رہا تھا اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ دل کا سخت ہونا یہ یہودیوں کی علامت ہے جو فلسطین میں تم دیکھ رہے ہو۔ قرآن نے کہا ہے اے یہودیو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے قلوب اور تمہارے کلیجے سخت ہو چکے، پتھر سے ہو گیا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ تم سخت ہو گئے۔ تم نے نبیوں کو قتل کر دیا، 42 نبیوں کو ان کے آباء و اجداد نے قتل کر دیا۔ تم تو پتھر سے زیادہ سخت دل ہو، انہی کی یہ اولاد ہے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے، وہ احادیث اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ظالم پر ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ہاں اگر ہم اپنے معاشرے میں ماں کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو، باپ کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو، اپنی رشتہ داروں، اپنے بیٹوں اور اپنے اولادوں اور اپنے بھائیوں بہنوں بیوی بچوں ان کو معاف کرنے، اگر ہم ایسے لوگ ہیں تو ہم ظالم نہیں ہیں؟ ارے ظالم ہے یا نہیں؟ تو ہم ظالموں پر جناب والا مسٹر مودی آئے گا یا پھر جو ہے اسدالدین اویسی آئے، کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہماری شان ہے ظالموں پر ہم ظالم کو مسلط کرتے ہیں۔ تو آج ظلم سے دنیا بھر گئی ہے، ہر جگہ ظالم لوگ مسلط ہو چکے ہیں، تو ہمیں اپنا ہی حساب لینا چاہیے کہ ہم تو ظالم نہیں ہیں۔ اس بات کا اقرار اللہ پاک نے، اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھا دے کہ جو ہے میں نماز کے اندر التحیات درود شریف اور اس کے بعد میں وہ دعا کروں جو آپ مجھے سکھائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ تو یہ دعا جو ہے پورے احساس کے ساتھ یاد دلاتی ہے۔ ہر نماز میں مومن کہتا ہے انی ظلمت نفسی ظلما، میں ظالم ہوں، اللہ تو مجھے معاف۔ تو ظلم سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا نرم بنائے کہ ہمیں ہر طرح سے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال کیا ہے؟ کہ مومن کی مثال تو ایسی ہے، اونٹ، نکیل لگا ہوا اونٹ، اس کو پتھر کی چٹان کے اوپر بھی بٹھا دو تو بھی بیچارہ، چاہے ایک چھوٹا سا لڑکا بٹھائے تو بھی آ کے بیٹھ جائے گا۔ ان تواضع ہے۔ تو مومن کا تو ایسا ہے کہ قرآن ہماری لگام ہے، احادیث ہمارے لیے لگام ہے، ہماری شریعت ہماری طبیعت کے اوپر شریعت ایک لگام ہے۔ جہاں اللہ کہے گا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، جہاں مجھے میرا قرآن کہے گا، اس کے سامنے میں سر خم تسلیم کروں گا کہ ہاں میں وہی کروں گا جو اللہ کا کلام کہتا ہے۔ مومن ہونے کی ہی علامت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نتوجہ الیک بقولک الکریم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام
اللهم اشرح صدورنا للإسلام وافتح لنا أبواب رحمتك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے، اے اللہ پتہ نہیں مولا ہماری زندگی کا یہ کون سا رمضان چل رہا ہے۔ اے اللہ تو خود کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان یہ فیصلہ اٹل نہیں کر سکتی کہ کل کو کیا اس کا ہونے والا ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہم آئندہ رمضان میں زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے۔ اے اللہ فیصلہ تیرا ہی ہے، تو جو فیصلہ کرے گا وہی ہو کر رہے گا۔ اے میرے مولا، اے اللہ اس مبارک گھڑی میں، مبارک جگہ میں، اے اللہ تیرے سامنے تجھے ارحم الراحمین کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان الدنیا والآخرہ ہے، تو رحیم الآخرہ ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ بے شک آپ نے اپنی رحمتوں سے ہمیں وجود بخشا، آپ نے اپنی رحمت سے ہماری تربیت فرمائی، اور اے اللہ ہماری زندگیاں کی کئی سال ایسے گزر گئے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری نافرمانی میں اور اے اللہ تیرے حکم و عدولیوں میں ہم لذت اٹھاتے رہے، تیرا کھا کر مولا تیرے ہی رزق کا کہ نمک حرام بنتے رہے۔ اے اللہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، اور اے اللہ کون سا ایسا عضو ہے جو تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو۔ اے اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود اے اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ تو نے سامنے سے کہا غافر الذنب وقابل التوب، بے شک مولا آپ گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیری مغفرت اور اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑھ کر کے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے سامنے ہماری گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ جب چاہیں جس کے لیے چاہے اے اللہ مغفرت کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اے اللہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں۔ اے اللہ اس وقت تو بہت سو کی گردنیں جہنم سے چھڑا دے گا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد، ہمارے دوست برادر، اور اللہ ہمارے متعلقین اور رشتہ دار، پورے مسلمین و مسلمات سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہے کریم آقا، کریم وہ ہوتا ہے جو نکتہ نواز ہوتا ہے، تو بخشنا ہی چاہتا ہے، تو رحم ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو نے اپنی صفت رحمت کو قرآن میں سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ اے اللہ تو نے بسم اللہ میں رحمتی اپنی صفت رحمت کو رکھا ہے۔ اے اللہ تو رحیم ہی ہے، تو کریم ہی ہے، تو یہی کہتا ہے بازا آنچ ہستی بازا، تو ہمیں پکارتا ہی ہے درگاہ نا امیدی نیست، بے شک تیرا دربار نا امیدی کا دربار تو نہیں ہے۔ تیری رحمت سے نا امید تو کافر ہو جاتا ہے، ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری کائنات میں جو امت محمد، جو کلمہ گو امت ہے مولا، پوری دنیا اس پر اسی وجہ سے ظلم ڈھا رہی ہے کہ اے اللہ اس وقت ہم محمدی کہلاتے ہیں، اس وقت ہم تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کو ہمارے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم عزیز حمید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوموں کی مدد فرما، فلسطینیوں اور کشمیریوں کی پوری مدد فرما۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اتنا ظلم ہے مولا، دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جاتا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا، ایسا ظلم ہے اے اللہ دل ہمارے کلیجے ہمارے منہ کو آ جاتے ہیں مولا۔ ان ظالموں کو ظلم سے روک دیں، مظلومین کے حال پر رحم فرما دیں۔ اے اللہ وہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ وہ معصوم بچوں کو بھی اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری شان غیوری ہے کو تو اللہ ہم للکارتے ہیں، وہ لوگ للکارتے ہیں۔ اے اللہ تیری شان منتقمی، اے اللہ تو جبار و قہار، اے اللہ تو غالب، اے اللہ تجھے غیرت آتی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اغیر منی، اے اللہ، نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ کو تو مجھ سے زیادہ غیرت ہے، اے اللہ تیری غیرت کو یہ لوگ للکارتے ہیں، اگر تمہارا خدا ہے تو آوے مدد کے لیے، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، بیوی بچوں عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو غیرت نصیب فرما، اے اللہ انہیں ان کو دید عبرت نصیب فرما، اے اللہ ان کے کلیجوں کو نرم فرما، اے اللہ انہیں مسلمانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر وہ اس کے لائق نہیں ہے تو ان کو ہٹا کر منصف مزاج غیرت مند مسلمانوں کے ہاتھوں میں ممالک اسلامیہ کی باغڈور نصیب فرما، اے اللہ اس ملک میں رحم فرما، کرم فرما، برادران وطن کو ہدایت عطا فرما، ان کی ہدایت کا ہمیں سبب بنا، اے اللہ تو ہادی ہے، تو رحیم ہے، تو چاہے تو وحشی کو ہدایت دے سکتا ہے، تو نے ابو سفیان کو ہدایت عطا فرمائی، تو نے اکرمہ کو ہدایت عطا فرمائی، اے اللہ دنیا کی ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت پہ ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ایسے لوگوں سے تیری زمین کو پاک و صاف فرما، ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ ان کی عقلوں کو مسک کر دے، اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، اے اللہ تیرا عذاب ان کو دکھا دے، انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی پروردگار ہے، اے اللہ تو ہمارے ایمان کو قبول فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام پر ہمیں شرح صدر عطا فرما، تیری تعلیمات پر خوشیاں نصیب فرما، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما، تلامیذہ کو قبول فرما، دین کی زندہ کرنے کے لیے اے اللہ تو ہمارے مال کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری اولادوں کو اے اللہ بے انتہا اخلاص کے ساتھ قبول فرما، اے اللہ دین زندہ کرنے کے لیے جن لائنوں جن تحریکوں سے کوشش ہو رہی ہے اے اللہ ہر تحریک میں مخلصین کی جماعتیں پیدا فرما، اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی سب تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے ایسی مبارک تحریکوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہر تحریک میں ایسے مخلصین پیدا فرما جو رونے والے ہوں، جو اخلاص والے ہو، جو رحم کرنے والے ہو، ان سے اللہ ایسے لوگوں کو اس میں لگا دیں، اور اللہ دین کا بول بالا فرما، ہر کچے پر کے گھر سے اسلام کا کلمہ نافذ فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ پورا مجمع اس امید سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ یہ آخری دن ہے، ہو سکتا ہے ہماری رمضان کا آخری دن ہو، اے اللہ جبریل امین کی بد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مصداق بننے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ رمضان کے لیے، آئندہ بھی ایسے مبارک ماہ نصیب فرما، ارے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما، معتکفین سے جو کچھ بے ادبی ہوئی تیرے گھر کی اے اللہ تو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، ارے اللہ جنہوں نے معتکفین کی خدمتیں کی ہے اے اللہ ان خدام کو بھی بے انتہا نواز دے، ان کو خدمت کا بہتر بدلہ نصیب فرما، اے اللہ آئندہ بھی ایسی عبادات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہ نیکیاں جو ہم اس رمضان میں کر رہے ہیں بعد رمضان بھی ان نیکیوں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، قبر کی زندگی آسان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں شامل فرما، آپ کے دست اقدس سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت کی بدولت جنت میں دخول ولید نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع میں موجود ہر فرد کی جائز مرادیں تو پوری فرما، ہر ایک کو تندرستی نصیب فرما، کسی کا محتاج دست نگر نہ بنا، اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے چہرے اور ہمارے ماتھے کو تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے، اے اللہ یہی ہماری عزت کے لیے کافی و شافی ہے، ہمیں فخر ہے کہ تو ہمارا مولا اور ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اے اللہ اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرما، ہماری حیات کو قبول فرما، ہماری ممات کو قبول فرما، اے اللہ ذلتیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی ہر خیر سے اللہ ہم مالا مال فرما، اور ہر شر اور آفت بلیات سے پناہ چاہی، ہر آفت و بلیات سے ہمارے اولادوں کی
تلامیذہ کی، متعلقین کی، امت محمد کے ہر فرد کی پوری پوری تو حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔